اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو تو دین پہ چلنے میں پھر مزہ ہے۔ اللہ اور اس کے نبی سے محبت نہ ہو تو دین پہ چلنے میں مزہ ہی نہیں ہے، دین بیزاری بن جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو اذان سنتے ہی انسان مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا واقعہ ایک بزرگ کا، سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ کا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے اور وجد میں آ کے اشعار پڑھتے تھے، اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل۔ اللہ جب مؤذن پکارتا ہے نا بس پھر میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور میں چلتا ہوں مسجد کی طرف، اپنے اس رب کے بلاوے پہ چلا جاتا ہوں کہ جس رب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ مجیبا لمولا جل لیس له مثل، میں ایسے رب کے بلاوے پہ مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں جس رب کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ یہ اللہ سے محبت ہے۔ آج 5 نمازیں مسلمان کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تو نماز پڑھ کے آئے پھر اذان شروع ہو گئی، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہو جائے، جن کو اللہ سے تعلق ہو جائے، وہ انتظار میں رہتے ہیں ابھی تک اذان کی نہیں ہوئی، بہت ٹائم ہو گیا ابھی تک اذان نہیں ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ پانی میں مچھلی کو بڑا مزہ آتا ہے، باہر نکالو تو یوں تڑپتی ہے، مچلتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے نا، منافق جو ہوتا ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ ہوتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور میں بھاگوں یہاں سے۔ کتنے لوگ ہیں امام صاحب نے اگر نماز میں تھوڑی سی قرات لمبی کر دی نا تو شور مچانا شروع کر دیں گے کہ امام صاحب آپ نے کیسی نماز پڑھی، ہم تو تھک گئے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جہاد میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو نوجوان ہے، بیوی نوجوان ہے، تو آئے تھے تو انتظار میں تھی بیوی، تو گھر میں داخل ہو کے سنت ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھے۔ جب بھی آدمی سفر سے آئے تو اپنے محلے کی مسجد میں بھی 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، اپنے گھر میں بھی 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ یہ ہمارے نبی کا عام معمول تھا۔ تو گھر میں آئے اور بیوی سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو بیوی بیٹھ گئی، ابھی یہ سنائے گا، اپنے سفر کے حالات سنائے گا، کوئی گپیں لگائے گا، کوئی محبت کی باتیں کرے گا۔ وہ بیچاری انتظار میں بیٹھ گئی۔ یہ اللہ اکبر کہہ کے جو کھڑے ہوئے تو چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، فجر کی اذان ہو گئی۔ ساری رات ہی گزر گئی۔ فجر کی اذان پہ ہوش آیا کہ رے یہ تو ساری رات گزر گئی، جلدی سے سلام پھیرا تو بیوی نے کہا کہ ابو ریحانہ کیا ظلم ہے، اتنا لمبا سفر تو نے طے کیا اور میں انتظار میں بیٹھی رہی کہ اب آپ میرے ساتھ بھی بیٹھیں گے، اور آپ نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں فرمائی اور نماز میں ہی لگے رہے۔ کہا اللہ کی بندی، میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو میرے بس میں نہیں تھا، جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو ایسے جیسے جنت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو، ایسے جیسے جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو، میں اسی میں گم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ادھر جمعے کی نماز بھی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے نا، سلام، نماز کا سلام پھرنے تک آپ کی ساری آبادی مسجد میں نہیں آئے گی۔ ایسے بھی مسلمان رہتے ہیں جن بیچاروں کے لیے جمعہ بھی بوجھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی کمی ہے، اللہ سے تعلق کی کمی ہے۔ جن سے انسان کو تعلق ہو جاتا ہے اس کے لیے تو آدمی سب کچھ کر دیتا ہے۔ دوستوں کے لیے لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں، اپنی محبوباؤں کے لیے لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ ناجائز جن سے تعلقات رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں بازی پہ لگا دیتے ہیں، اپنی ماؤں کو قربان کر دیتے ہیں، باپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے خاندانوں کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا جہاں کی رسوائیاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں چھوڑتے۔